کا رابطہ کیا. آپ کے ہی دور میں ایک شوگر انکوائری کمیشن بنا تھا, جہانگیر ترین کو کس نے کلین چٹ دی؟ میرا خیال ہے غلط دی یار. کیوں؟ دیکھو اگر پہلے غلطی ہوتی نہیں, آج کل سنیں میرے بھائی, میں آپ کی منطق کو چیلنج کر رہا ہوں, ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی قتل ہو گیا تو کوئی آدمی بیٹھے کہ یار نبی کی اولاد نے آپس میں قتل کر دیا تھا, حابیل اور قابیل میں ہو گیا تھا. اچھا یہ بحث نہیں ہوتی. اگر پہلے ہوتا رہا, یہ میرا ہی ملک رہ گیا یار اکھاڑا بنانے کے لیے. مجھے ایک بڑی مشہور کمپیئر کہیں ملی, انہوں نے کہا کہ جی اب جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ہم چاہتے ہیں سب کے ساتھ ہو. تو میں نے کہا کہ یار میرے ہی ملک کا اکھاڑا ہے, میں تو یہ کہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو. یہ بحث مسلسل بحث چلتی ہے, جی آپ کے زمانے میں یہ ہوا تھا. ارے بھاڑ میں گیا یار جو ہوا تھا, اب تو مت کرو نا. یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ طریقے سبزے آئے ہیں پاکستان کو لے کے, کہ آپ لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر مشترکہ جدوجہد کریں, جبکہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ہم نے دیکھا کہ مقبول کی شرطوں کے کیس میں بھی ان کے پٹیشنر ہے وہ فریق ہے کہ یہ شرطیں جو ہے پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے. ایک طرف وہ فارم 47 اور حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے, کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ لوگوں کے ساتھ بھی کریں. مولانا کے دورے میں آگے اوپر آپ کیا جی مولانا صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں. یہ کہا ہے کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا, ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. سن لو میری بات, ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں, اور اس معاملے کے اندر ریسٹوریشن آف لا, قانون اور یہ مینڈیٹ کی واپسی, جو ہمارے ساتھ اس بات پر کام کرے تو پرائرٹی ہماری یہ ہے. اگر سڑک پر لوگ میرے 50,000 اکٹھا ہو جائیں اور یہ کہیں کہ جی مینڈیٹ چوری ہوا تھا, میں کہوں گا نہیں تم نے پہلے یہ کہا تھا, تم نے پہلے یہ کہا تھا. جب ایک بڑا مقصد سامنے ہو تو مینڈیٹ بے انتہا سب سے امپورٹنٹ چیز مینڈیٹ ہے. انہوں نے کہا ہے وہ نہیں بتا سکتے. اور ان کی رہائی فی الحال باہر آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. صرف یہ بتائیے گا, آپ نے مذاکرات کی بڑی اچھی آپ کوشش کر رہے ہیں, اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں, صرف کوشش کر رہا ہوں, کوشش کر رہے ہیں, نتیجہ نہیں نکل رہا. یہ وہ امتحان ہے جس میں بچہ مسلسل پیپر لکھتے چلا جا رہا ہے نا, امتحان ہی نہیں ہو رہا. آپ کو نہیں لگتا کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے وہ اس بات سے ڈرتی ہے کہ جو آپ نے جنرل باجوہ کے ساتھ عمران خان نے کر دی ہے, کل کو باہر نکل کے ہمارے ساتھ رہو, یہ گارنٹی کی. اچھا آپ کو اس نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا نا. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میڈیا کے ذریعے میں بات کرتا رہوں گا اسٹیبلشمنٹ سے, اور اسٹیبلشمنٹ میڈیا کے ذریعے بات کرتی رہے گی تو بات ہوگی کوئی. اچھا 2 سال 3 سال ہو گئے میڈیا کے ذریعے بات ہو رہی ہے, وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے, تو ایسے بات چیت نہیں. آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں محمود محمود الرحمان کمیشن رپورٹ مشرف دور میں انڈیا سے پبلش ہوئی ہے, اور اس وقت مشرف رجیم یہ کہتی تھی کہ یہ نواز شریف نے پبلش کرائی ہے. آپ کا مجھ سے سوال بتائیے, نواز شریف اپنا جواب دیں گے. آپ نے بھی اس کو اسٹینڈ لیا ہے کیا؟ نہیں کوئی اسٹینڈ نہیں لیا, رپورٹ ہے نا, رپورٹ پاکستان کی ہے. بیٹا رپورٹ پاکستان کی ہے نا, امریکہ کی تو نہیں ہے. آپ کے جج نے بنائی تھی, ریسپیکٹیبل چیف جسٹس, ان کا بیٹا چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ ہے آج, جسٹس حمید الرحمان, ریسپیکٹیبل آدمی ہیں. آپ پاکستان کی حکومت نے کبھی رپورٹ ڈینائی نہیں کی. مطلب آپ چاہتے ہیں پڑھا نہ جائے اس کو, بتائیے نا. اگر آپ چاہتے ہیں پڑھا نہ جائے, کوئی نہ کوئی پارٹی کہے بھائی مت پڑھا کرو. یہ خاتون و خواتین میری ڈیل اللہ میاں کے ساتھ ہے, اللہ کا احسان ہے, بس وہیں کا جواب ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, اچھا ڈاکٹر صاحب آج آپ کافی غصے میں ہیں, لیکن آپ خود مسائل بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے, اعلیٰ دین کا, کہ آپ کس طرح مسائل حل کریں گے, آپ کے پاس کیا نہیں. دیکھو مسائل بڑے مشکل ہیں. 2-3 سال میں ایک گریجویشن اکیڈمی بنی جہاں گلو بٹ جیسے اور گریجویٹ کر گئے لاکھوں, ہے نا. اب اس اکیڈمی سے جو گریجویٹ ہوئے ان کو بھی ٹھیک کرنا اور پرانے گلو بٹوں کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا نا. اچھا ایک گریجویشن اکیڈمی بنی جس میں بھائی جو لوٹ مار کر سکتے ہو لوٹ مار کر لو, چاہے گندم میں کرنا ہے چاہے جس میں کرنا ہے. تو جو معاملات پہلے تھے وہ بھی بڑھ گئے. اچھا کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں. دیانتداری سن لو, دیانتداری اور انصاف سے کوشش کرے, اللہ برکت ڈالے گا. یار آپ لوگ اتنے بہادر لوگ ہیں, کووڈ میں علماء مشائخ کا میں مشکور ہوں
کہ ہم نے مسجدیں کھولی رکھی. عمران خان کا پیغام یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب مسجدیں کھولے. لوگوں نے تانے دیے کہ یار حرمین شریفین بند ہے, مسجدیں یہاں کھول رہے ہو. وہ ہمدرد اس نے کہا کہ لوگ مریں گے, ہے نا, مسجدیں کھلی رکھو, ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گا. اللہ نے یو ور دا تھرڈ بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. تو دیکھو تو صحیح نہ کہیں چیزوں کو ہینڈل کیا. تو ایسے ہی اللہ برکت ڈالے گا انصاف کے ساتھ. کام آسان نہیں ہے. 2,62,00,000 بچوں کو اسکولوں میں واپس لانا. 50,000 اسکول بننے ہیں ان کے لیے. 50,000 اسکول پنجاب نے پارٹیشن سے لے کر آج تک بنائے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے اور آپ بھی کامیاب نہیں ہو سکے, کیا آگے بالکل بلیک پہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں میں امید سے میں کوشش کیوں کروں گا اگر بلیک نظر آئے گا.